السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ آپ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہیں۔ اب آپ مجھے ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آج سوچتی ہوں زندگی کیسے کیسے رنگ دکھاتی ہے۔ میں نے اپنا سارا بچپن اپنے ماں باپ کو حویلی کی غلامی کرتے دیکھا، لیکن کبھی سوچا نہ تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میں خود اس حویلی کی مالکن بنوں گی۔ میرے ابا چودھری صاحب کے ملازم تھے۔ ایک روز گھوڑے کی مالش کرتے ہوئے اچانک اس کی لات ابا کو لگی۔ وہ تکلیف سے دوہرے ہو گئے اور ہسپتال جاتے ہی دم توڑ دیا۔ یہ بڑا سانحہ تھا ہمارے لیے۔ ہم غریبوں کی تو کل کائنات ہی ابا تھے۔ کیا بتاؤں کتنا دکھ ہوا تھا مجھے۔ اس وقت دل چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی مر جاؤں، لیکن جینا مرنا کب اپنے ہاتھ میں تھا۔ ہماری نہ تو زمین تھی اور نہ ہی کوئی جمع پونجی، نہ ابا کی ملازمت سرکاری تھی کہ پینشن کا آسرا ہوتا۔ مکان بھی چودھری صاحب کا دیا ہوا تھا جس میں سر چھپائے ہوئے تھے۔ اب اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ ہم ماں بیٹی زمیندار کی حویلی میں چلے جائیں اور ان کی ملازمت کر کے روٹی کھائیں۔ لہٰذا ہم چودھری صاحب کی حویلی میں چلے آئے۔ اماں ان کے گھر کا کام کرتی اور میں کمرے میں بیٹھ کر کڑھائی کرتی۔ جن دنوں ابا کا انتقال ہوا میری عمر 14 برس تھی۔ مالکن بہت سے ایسے کپڑے مجھے دے دیتی جو نئے اور قیمتی ہوتے۔ میں ان کی کتر بیوند کر کے اپنے ناپ کا سی لیتی۔ یہ لباس مجھ پر بہت جچتے تھے۔ ایک دن اماں کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں اماں کی جگہ کچن میں پہنچی کیونکہ آج خصوصی کھانے بنانے تھے۔ چودھری صاحب کا بیٹا راہیل بیرون ملک سے آ رہا تھا۔ مالکن نے بیٹے کا کمرہ کھول دیا اور مجھے کام سمجھا دیا۔ میں نے اچھے سے صفائی کی اور ہر کام ویسے ہی کیا جیسے مالکن نے سمجھایا تھا۔ آج ان کے کچھ رشتہ دار بھی آئے ہوئے تھے، لیکن میں ان کے سامنے نہ گئی بلکہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ دوسری ملازمہ لڑکی نے کھانا لگایا اور خالی برتن لا کر کچن میں رکھے جو اب مجھے ہی دھونے تھے۔ میں برتن دھو رہی تھی کہ ایک خوبصورت جوان کچن میں آیا۔ اس نے مجھے دیکھا تو چونک گیا، پھر جیب سے 100 روپے کا نوٹ نکال کر مجھے دیا اور میرے بنائے کھانے کی تعریف کی۔ میں بہت خوش تھی۔ کام ختم کر کے اماں کے پاس آئی، ان کو بتایا کہ راہیل نے مجھے 100 روپیہ انعام دیا ہے۔ ماں بولی خیال کرنا کہیں اس بات پر مالکن ناراض نہ ہو جائیں۔ بچپن میں راہیل بہت شرارتی ہوا کرتا تھا، یہ نہ ہو کہ اب بھی کوئی شرارت ہی کر رہا ہو۔ ایک روز میں کچن میں کام کر رہی تھی کہ راہیل پانی پینے کے بہانے آ گیا۔ مجھ سے باتیں کرنا چاہیں تو میں نے کہا آپ ادھر زیادہ دیر مت بات کریں، میری اماں خفا ہوں گی۔ تم ان کی پرواہ مت کرو، مجھے تمہاری مرضی چاہیے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایسی انہونی بات اس نے کہہ دی تھی کہ میں نے دم ساتھ لیا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر مالکن نے سن لیا تو کھڑے کھڑے ہم کو گھر سے نکال دیں گی۔ اماں نے کہا تھا کہ یہ لڑکا بچپن میں شرارتی ہوا کرتا تھا، تو کیا ابھی بھی یہ مجھ غریب لڑکی سے کوئی شرارت کر رہا ہے جو اس نے ایسی بات کہہ دی؟ ملازمائیں تو پاؤں کی جوتی ہوتی ہیں، کون مالک برداشت کرتا ہے کہ اس کو سر پر رکھ لیا جائے؟ راہیل کی بات سے میں اتنا خوفزدہ ہوئی کہ اگلے دن کام پر نہ گئی اور بیماری کا بہانہ بنا کر لیٹ گئی۔ اماں سے کہا اماں تم جاؤ، اب میں وہاں کام پر نہیں جاؤں گی۔ وہ بولی راہیل کے آنے سے مہمان زیادہ آنے لگے ہیں، اس لیے کام زیادہ ہوتا ہے، تو میں اکیلے تو اتنا کام نہیں کر سکتی، تمہیں میرا ہاتھ تو بٹانا ہی ہوگا۔ اماں آج تو چلی جاؤ آپ، میری طبیعت تو ٹھیک ہونے دو، 2-4 دن اکیلے کام کر لو گی تو کیا ہو جائے گا؟ اوپر کے کام والی دوسری لڑکی بھی تو ہے نا، وہ کروا لے گی تمہارے ساتھ کام۔ جب میں 3-4 دن حویلی نہ گئی تو راہیل سے نہ رہا گیا۔ ایک روز جب اماں ان کے کچن میں کام کر رہی تھیں تو وہ سرونٹ کوارٹر کی طرف آ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک امیر زادہ جو بیرون ملک سے پڑھ کر آیا ہو، ایک معمولی ملازمہ کی بیٹی کی خاطر اس قدر پریشان ہو جائے گا۔ میں راہیل کو اپنے سامنے دیکھ کر ڈر گئی۔ اس نے آتے ہی سوال کیا کیوں نہیں آئی تم آج؟ میری طبیعت خراب تھی، میں نے جواب دیا۔ تم نے بہانہ کیا ہے، تم میری بات کا جواب دینا نہیں چاہتی تھی، تم مجھے پسند نہیں کرتی کیا؟ راہیل صاحب خدا کے لیے مجھے شرمندہ نہ کریں اور میرا خیال چھوڑ دیں،
میرا اور میری ماں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیں عزت سے یہاں رہنے دیں۔ اگر مالکن کو علم ہو گیا تو ہم غریبوں کے لیے پھر بہت برا ہو جائے گا۔ آپ تو مذاق کر کے الگ ہو جائیں گے، شامت ہماری آ جائے گی۔ کیا کہا؟ مذاق؟ میں تو مذاق نہیں کر رہا، میں بالکل سنجیدہ ہوں۔ میں نے دنیا کی سیر کی ہے، زمانہ دیکھ کر آ رہا ہوں، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ میری نظر میں امیری غریبی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ میں سیرت کو اہم سمجھتا ہوں، دولت کو نہیں۔ مجھے لگا کہ وہ کسی دوسری دنیا سے آیا ہے اور دوسری دنیا کی ہی باتیں کر رہا ہے، یا پھر میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ مجھے گہری سوچ میں ڈوبا دیکھ کر بولا، کیا تم کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، راحیل صاحب، خدا کے لیے ایسا ویسا کچھ مت سوچیے، بس میرا خیال چھوڑ دیجیے، میں اب کبھی آپ کے گھر کی طرف نہیں آؤں گی۔ ٹھیک ہے، اس نے چلتے چلتے کہا، تو پھر میں بھی گھر سے چلا جاؤں گا اور کبھی واپس نہیں آؤں گا۔ چند دن گزرے تو ماں نے مجھے کہا کہ تم کو مالکن نے کام کے لیے بلایا ہے، اگلے ہفتے ان کے بڑے بیٹے نبیل کی شادی ہے۔ میں تو جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اماں کے بار بار کہنے اور مجبور کرنے پر مجھے جانا ہی پڑا۔ راحیل نے مجھے دیکھا مگر بات نہیں کی۔ وہ زیادہ تر چپ رہتا تھا اور کسی سے ہنس کر بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس کے رویے سے مجھے احساس ہوا کہ شاید یہ واقعی سنجیدہ ہے۔ اس نے میرے ساتھ دل لگی نہیں کی، کیونکہ دل لگی کے طور اتوار اور طرح کے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا دل کسی پر آ جائے تو یہ کچھ ایسی تو عجیب بات بھی نہیں نا۔ بادشاہ بھی تو اپنی کنیزوں سے شادیاں کر لیتے تھے، اس میں ایسی کیا انہونی تھی؟ جس روز چودھری کا بڑا بیٹا نبیل دولہا بنا، مہندی والا دن تھا۔ مالکن نے مجھے بہت اچھا سوٹ دیا جو میں نے اس موقع پر پہنا۔ صحن میں سب لوگ جمع تھے۔ میں کچن میں کچھ لینے گئی تو وہاں راحیل موجود تھا۔ وہ ریفریجریٹر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال رہا تھا۔ اچانک میں اس کے سامنے آئی تو وہ مجھے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ شاید اس کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ میں ہوں۔ سفید براق نئے جوڑے میں مجھ کو وہ بھی شہزادہ لگا۔ سوچنے لگی کہ آخر میں نے کیا جرم کیا ہے جو اتنا ڈر گئی ہوں۔ تب میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے اپنے دل کی بات کہہ دوں گی اور کسی سے نہیں ڈروں گی۔ میرے چہرے کے تاثرات سے اس نے میرے دل کی بات جان لی۔ کہنے لگا، آخری بار کہہ رہا ہوں، اگر مجھ سے شادی منظور ہے تو ہاں کہہ دو، ورنہ میں اگلے ہفتے انگلینڈ روانہ ہو جاؤں گا، پھر یہاں کبھی کوئی میری صورت نہ دیکھ سکے گا۔ اس کی اس دھمکی نے میرے دل پر بجلی گرا دی اور ہمت کر کے میں نے کہہ دیا، اگر آپ اپنے والدین کو راضی کر سکتے ہیں تو پھر مجھے بھی منظور ہے۔ وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا، بڑے بھائی کی شادی کے بعد میں اپنے بابا جان سے بات کروں گا۔ اس کے بڑے بھائی کی شادی ہو گئی۔ دلہن ان کی خالہ کی بیٹی تھی، وہ بھی زمیندار گھرانے کی خوبصورت نازک اندام لڑکی تھی۔ یہ ان کے ہم پلہ لوگ تھے۔ میں شبانہ کو بھابھی بھی کہتی تھی۔ ایک دن بھابھی کی امی کے ساتھ ایک عورت آئی۔ یہ ان کے مینیجر کی بیوی تھی جو ان کی اراضی کے امور سنبھالتا تھا۔ اس کا بیٹا شہر میں نوکری کرتا تھا۔ اس عورت نے بھابھی سے میرے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ خالو جان کے پرانے منشی رحمت علی کی بیٹی ہے، ان کی وفات ہو گئی ہے، یہ ماں بیٹی اب ہمارے پاس ہی رہتی ہیں۔ اس عورت نے مجھے پسند کر لیا اور اماں سے میرا رشتہ مانگا۔ میری اماں تو بہت خوش ہو گئیں، وہ جلد از جلد میری شادی کرنا چاہتی تھیں، لیکن میں نے اماں سے انکار کر دیا۔ اماں نے وجہ پوچھی، میں نے بتا دیا کہ راحیل مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر اماں کے تو ہوش گم ہو گئے۔ راحیل اور تیرا رشتہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اماں اگر یقین نہیں تو تم اسی سے پوچھ لو۔ اماں نے موقع پا کر راحیل سے بات کی۔ اس نے جواب دیا کہ یہ سچ ہے، میں آپ کی بیٹی سے ہی شادی کروں گا، کہیں اور اس کا رشتہ نہ کرنا۔ میں آج کل میں اپنے والدین سے بات کروں گا اور ان کو منا لوں گا۔ راحیل نے اپنے والدین سے بات کی۔ چودھری صاحب تو سوچ بچار میں پڑ گئے، لیکن مالکن سخت غصے میں تھی۔ وہ مجھے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھیں۔ تب میری ماں اور میں نے کلام پاک اٹھا کر ان کو یقین دلایا کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، آپ اپنے بیٹے سے پوچھ لیں۔ میری خوش قسمتی تھی کہ راحیل نے چودھری صاحب کو قائل کر لیا۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشی پوری کرنے پر راضی ہو گئی۔ مالکن کچھ نہ کر سکی، کیونکہ اس گھر کی ریت یہی تھی کہ رشتوں ناتوں میں مردوں کی چلتی تھی۔ مالکن نے اپنے بیٹے کو جانے کیا برا بھلا کہا کہ وہ گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اب وہ پچھتائی، تاہم غصہ ہم لوگوں پر نکالا اور ہمیں کوارٹر خالی کرنے کو کہا۔ تب امی نے اپنا ٹرنک اٹھایا۔ اس وقت چودھری صاحب بھی گھر پر نہ تھے۔ ہم ان کا گھر چھوڑ کر قریبی گاؤں امی کے ایک رشتہ دار کے گھر آ گئے۔
یہ امی کے ماموزاد کا گھر تھا۔ اس وقت انہوں نے ہمارا آنا خوشی سے قبول کیا، لیکن ہمیں پتہ تھا کہ یہ عارضی ٹھکانہ ہی ہے۔ ادھر چودھری صاحب بیٹے کی تلاش میں راحیل کے ایک دوست کے پاس پہنچے۔ باپ اس کو منا کر گھر واپس لے آیا اور مالکن کو سمجھایا کہ بیٹے کی خوشی میں رکاوٹ مت ڈالو، یہ جوان لڑکا ہے، ایک بار بیرون ملک واپس نکل گیا تو پھر منہ دیکھنے سے رہ جاؤ گی۔ ہمارے کون سے زیادہ فرزند ہیں، 2 ہی بیٹے ہیں، تم لڑکے کی خوشی پوری کر دو۔ روشن ایک وفادار اور دیانتدار نیک شخص کی بیٹی ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ غرض اس طرح انہوں نے بیوی کو راضی کر لیا۔ بے شک مالکن نیم دلی سے راضی ہوئی کہ ان کی نکاحوں میں نوکرانی کی بیٹی ہی تھی۔ وہ میرے والد کی شرافت اور وفاداری کو بھلا بیٹھی تھی، تاہم اس نے یہ شرط رکھی کہ لڑکی کا نکاح اس کے میکے میں ہوگا اور ہم بعد میں اس کو جا کر لے آئیں گے۔ سو میرا نکاح امی کے ماموزاد کے گھر ہوا۔ بعد میں چند بزرگوں اور معززین کے ہمراہ چودھری صاحب مجھے اپنے ساتھ حویلی لے آئے، کیونکہ راحیل کو وہ کھونا نہیں چاہتے تھے۔ یہ کوئی فلمی کہانی نہیں، حقیقت ہے کہ مجھے اس بڑے گھرانے نے قبول کر لیا اور میں چودھری صاحب کی بہو بن کر حویلی میں اتری۔ حویلی کی عورتوں کا سلوک شروع میں مجھ سے اچھا نہ تھا، منہ سے تو کچھ نہ کہتی تھیں مگر دل میں ان کی حقارت بھری ہوئی تھی۔ اس صورتحال سے مجھے بہت دکھ ہوتا تھا۔ تب راحیل کہتے کہ تم ان کی پرواہ مت کرو، ان پر دھیان مت دو، میں تمہیں تعلیم دلوانا چاہتا ہوں، تم اپنا سارا دھیان پڑھائی پر لگاؤ، میٹرک کر لو تو میں تمہیں اپنے ساتھ برطانیہ لے جاؤں گا۔ انہوں نے میرے لیے ٹیچر کا انتظام گھر پر کر دیا تھا، لیکن باہر جانے کی نوبت نہ آئی۔ میرے سسر بیمار پڑ گئے تو میں نے ایک بیٹی کی طرح ان کی خدمت کی۔ جب ساس نے یہ دیکھا تب ان کا دل نرم ہوا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہ تھی اور آگے انہوں نے بھی بڑھاپا دیکھنا تھا۔ میرے سسر صاحب کا ایک دن انتقال ہو گیا۔ آدھی جائیداد دھن دولت کے وارث راحیل ہو گئے۔ انہوں نے اپنی الگ کوٹھی بنوا لی اور ہم وہاں پر رہنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، میرے 4 بچے ہو گئے۔ اب ان بچوں کی وجہ سے میں ساس کی محبت کی حقدار بنی۔ ہم گرمیوں کی چھٹیاں شہر سے آ کر ان کے پاس گاؤں میں گزارتے۔ بے شک میری ساس مجھ سے پیار نہ کرتی تھی، لیکن وہ اپنے پوتے پوتیوں سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں جب بھی حویلی آتی تھی ان کی حویلی میں ڈر ڈر کر قدم رکھتی تھی، لیکن جب وہ شدید بیمار ہو گئیں تب انہوں نے مجھے کہا، بیٹی اب تم یہاں میرے پاس رہو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ واقعی ان دنوں ان کو میری شدید ضرورت تھی۔ میں ان کا خیال رکھتی، خدمت کرتی۔ ان کو فالج کا شدید اٹیک ہوا تھا، میں نے دن رات ایک کر دیے، ہر لمحہ ان کی خدمت میں حاضر رہتی تھی۔ پھر ان کی وفات ہو گئی اور ان کی وفات کے بعد مجھے بھی حویلی میں اتنا ہی استحقاق ملا جتنا میری جٹھانی کو ملا تھا۔ میں راحیل کو داد دیتی ہوں جنہوں نے ہمت کی، ورنہ میں کہاں حویلی کی مالکن بننے کے خواب دیکھ سکتی تھی۔ انسان کی قدر ہونی چاہیے، روپے پیسے کی نہیں۔ راحیل نے مجھے عزت دی اور میں نے خوب ان کے والدین کی خدمت کر کے ان کا دل جیتا۔ آج میرے پاس سب کچھ ہے، بس اس بات کی خواہش ہے کہ اللہ میری اولاد کو بھی کامیاب کرے اور وہ اپنے باپ راحیل ہی کی طرح ہوں، جو انسان کی قدر کرنا جانے، روپے پیسے کے چکر میں پھنس کر زندگی کی رنگینیوں میں الجھ نہ جائیں۔